الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد کلمہ توحید اور جہاد لیکچر نمبر 54 سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور مروان بن حکم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں صلح حدیبیہ کے دنوں میں جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخلے سے روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لأقاتلنہم علی امری ھذا حتی تنفرد سالفتی وَلَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ او کما قال علیہ السلام اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو اس دین پر ان سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میری گردن کٹ جائے، اور یقیناً اللہ تعالی ضرور اپنے دین کو جاری کرے گا۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھائی اور اللہ تعالی کے لیے بیدی ہاتھ کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے اور اس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اب کچھ مفسرین اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں مانتے، ہاتھ سے مراد قوت، طاقت، اللہ کی صفات کی تعویل نہیں ہو سکتی اور تمثیل بھی نہیں ہو سکتی کہ کس طرح کے ہاتھ ہیں۔ فرمایا لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَىٰ عَمْرِ هَذَا، میں ان سے لڑتا ہی رہوں گا اس دین پر، عَلَىٰ عَمْرِ هَذَا، اس دین پر لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میری گردن کٹ جائے، یعنی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن دعوت دین کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ تعالی ضرور اپنے دین کو جاری کرے گا، یعنی اپنے دین کی مدد کرے گا، غالب کرے گا۔ میں یہ دعوت اور جہاد کا میدان اس کو لے کر چلوں۔ اس حدیث سے ایک تو بات اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہاتھ کا معنی ہاتھ کیسے ہیں، جیسی اس کی شان کو لائق ہے۔ دوسرا جہاد کہ میں لڑائی کرتا رہوں گا اس دین کے غلبے کے لیے۔ نمبر 3 اگر جان بھی جاتی ہے دین کے لیے تو میں دینے کے لیے تیار، اور نمبر 4 اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد اترے گی۔ اب دعات کے لیے ایک تو اللہ سے تعلق، توحید کی دعوت دینے کے لیے تہجد کا قیام، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، پھر حالات کے تحت دعوت دین کے پھیلاؤ کے لیے کوششیں، پھر اس پھیلاؤ میں اگر جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، اور
یقین کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ یہ چیزیں ایک داعی کے اندر انتہائی ضروری ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صحیح بخاری کی 2731۔ جبیر بن حیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کو بڑے بڑے شہروں میں مشرکین سے جنگ کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے ایک جماعت کو جمع کیا اور سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کر دی۔ جب یہ مجاہدین دشمن کی سرزمین میں پہنچے تو کسریٰ کا ایک گورنر 40,000 فوج لے کر ان کے مقابلے میں آیا۔ ان کی طرف سے ایک ترجمان کھڑا ہو کر کہنے لگا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بات کرے، یعنی گفتگو کرتے ہیں پہلے۔ تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اس نے کہا تم کون ہو، تعارف کرواؤ۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی نے جواب دیا نحن اناس من العرب، ہم عربی ہیں، عرب کے باشندے ہیں۔ کننا فی شقاء شدید و بلاء شدید، ہم سخت شقاوت بدبختی میں اور انتہائی مصیبت میں مبتلا تھے۔ کیسے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بدبختی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، صد بدبختی کا شکار تھے، حرام کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے۔ وَبَلَاءٍ شَدِيدٍ، اور سخت مصیبت میں گرفتار تھے، لڑائی فساد جھگڑا قتل و غارت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بری حالت میں مبتلا تھے۔ جب یہ ہماری حالت تھی نمس الجلد والنوا من الجوع، بھوک کی وجہ سے کھجور کی گٹھلیاں اور چمڑے چوستے تھے۔ اقتصادی حالت بہت بری تھی، غربت، قحط سالی، کہ چمڑا چوس رہے ہیں، منہ میں ڈال لیا ہے اس چمڑے کو چوس رہے ہیں، کھجور تو ہے نہیں اس کی گٹھلیاں کھا رہے ہیں۔ یہ حالت تھی ہماری، یعنی اقتصادی حالت۔ وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعْرَ، اونٹوں کی اون اور بکریوں کے بالوں سے ہم بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ یہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں اور حقیقت پر مبنی تعارف۔ لباس اونٹوں کے اون اور بکریوں کے بالوں کا، اس کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ، یہ بات بڑی خطرناک ہے، درختوں اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ، اور آج بھی امت محمدیہ کی اکثریت شجر کی بھی اور حجر کی بھی، پانچوں انگلیاں پتھروں سے بھری ہوتی ہیں، انگوٹھیاں پانچوں انگلیاں پتھروں سے بھری ہوتی ہیں۔ وَالشَّجَرَ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ، بڑے بڑے بھاری درختوں پر جھنڈے اور قطریں اور لیریں اور رنگ برنگے کپڑے لٹکائے ہوئے اور منتیں مان رہی ہے۔ آج بھی امت محمدیہ کی اکثریت کفار سے گفتگو نہیں، کلمہ پڑھنے والوں سے گفتگو، کہ درختوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ شاہ صاحب نے درخت لگایا تھا، اب اس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے پیشاب فرمایا تھا تو اس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے آرام فرمایا تھا تو اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ، پتھروں اور درختوں کی پجاری جب قوم ہو جائے گی تو ان کی نسبت پھر اسلام کی طرف نہیں، وہ اسلام سے قبل کی جو کیفیت تھی وہی کیفیت آج امت محمدیہ کی اکثریت کی۔ یہ درخت کس لیے اس کی تم اتنی رکھوالی کر رہے؟ یہ شاہ صاحب جو پردہ کر گئے ہیں ان کے ہاتھ سے لگا ہوا، یہاں سے بڑی برکتیں ملتی ہیں،
اللہ اکبر۔ ہم تو جھگڑ رہے ہیں نا جماعتوں میں اور تنظیموں میں، اور یہاں قوم کی یہ حالت ہے کہ وہ درختوں کی پجاری ہو رہی ہے۔ من حیث القوم، سنی قوم کو کھڑا ہو کر ان اہل شرک کو سمجھانا ہوگا، توحید پرستوں کو آگے کھڑا ہونا ہوگا اور دعوت توحید کی دینی ہوگی۔ قوم درختوں کی پجاری، اگر آج اہل حدیث یہ تہیہ کر لیں، اہل توحید، کہ اپنے اپنے علاقوں میں جس جس درخت کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے وہاں حکومت کے ساتھ مل کر، حکام کو ساتھ لے کر، وفد کی صورت میں ڈی سی اور اے سی سے مل کر کہ دیکھیے درخت کی عبادت ہو رہی ہے، اسے دلائل سے قائل کر کے حکومت کی موجودگی میں وہ درخت کٹوا دیے جائیں۔ میں نے کسی دور میں جب ہم نے ٹالی کاٹی تھی، اور میرا وہاں پر درس تھا جب اہل ایمان نے ٹالی کاٹی تھی، مجھے اسپیشل دعوت دی گئی تھی، اور میں بڑا لمبا سفر کر کے مختلف پروگرام کرتا ہوا وہاں پہنچا، تو میں نے وہاں پنجاب ٹی وی والے آ گئے تھے، پنجابی میں ٹی وی پر تبصرہ کیجیے۔ میں نے پنجابی زبان میں کہا تھا اس وقت، خادم اعلیٰ شہباز شریف اس وقت خادم اعلیٰ تھے پنجاب کے، کہ جس جس جگہ پر درختوں کی عبادت ہو رہی ہے نا، کتنا ہی بھاری درخت ہے اور اس درخت پر جنات ہیں اور چڑیل اور پتہ نہیں کیا کیا نام ان مشرکین نے رکھے ہوئے ہیں شیطانوں کے، ان کا قبضہ ہے۔ زندوں کو خادم اعلیٰ صاحب آپ پیچھے کریں تاکہ پاکستان سے درختوں کی عبادت تو ختم ہو، زیدی جانے اور زیدی کے وہابی جانے۔ ہم نے یہ ان کو دعوت دی تھی اور آج پھر دیتے کہ درختوں اور پتھروں کی جو عبادت ہے نا، یہ مکہ کے مشرکین اپنا تعارف کروا رہے تھے، یہ وہ کرتے تھے اسلام سے قبل۔ آج امت محمدیہ کے جو توحید پرست جماعت مختلف تنظیموں میں بٹی ہوئی ہے، نمبر ایک جماعت کے ساتھ اکٹھے ہو جائیے، چھوڑیے اپنی گدیاں اور چدراہٹیں اور اختلافات، ایک ہو کر امت مسلمہ، امت واحدہ، اور پھر کم از کم یہاں سے تو ابتدا کرو نا کہ جو درختوں کی عبادتیں ہو رہی ہیں اس پر تو ان کلمہ پڑھنے والے کو اور حکام کو قائل کرو اور محنت کرو، اور پھر اس دعوت کو پھیلاؤ، اور پھر درختوں کی کٹائی کرو۔ دیکھو سینکڑوں خاندان مسلمان ہو جائیں گے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ درخت اس کو تو ٹہنی بھی نہیں توڑنی، اور کیا باتیں بھلائی ہوتی ہیں، ٹہنی توڑو گے بچہ لنگڑا ہو جائے گا، درخت کاٹو گے تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، فلاں ہوگا تو فلاں ہو جائے گا۔ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، ہم لوگ اسی حالت میں تھے۔ اذ بعث رب السماوات ورب الارضین تعالی، کہ آسمانوں اور زمینوں کے رب نے، اللہ اکبر، ذکرہ وجلت عظمتہ، اپنی تمام تر عظمت اور جلال کے ساتھ جو بلند و برتر ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے اور ساتوں زمینوں کا بھی رب، دعوت دینی شروع کر دی۔ اب اس کو جو سامنے کھڑا ہوا ہے گورنر کسریٰ کا، کہ آسمانوں کا رب تو اللہ ہے، زمینوں کا رب بھی اللہ ہے، تم کہاں یا خدا بنے بیٹھے ہو، اور اس کی جلالت اور عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ اکبر، کیا اس نے الینا نبی من انفسنا، ہم میں سے ہی ہماری طرف الینا ایک نبی مبعوث فرمایا، ہمارا نبی بھیج دیا۔ اب اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں، نعرف اباہ و امہ، ہم اس کے ماں باپ کو جانتے تھے، گویا نور نہیں تھے، نور پیدا نہیں ہوتا، نور کی شادی نہیں ہوتی۔ نعرف اباہ و امہ، ہم جس کے والدین کو ہم جانتے تھے، ہماری بستی کے، ہمارے شہر کے، ہمارے قبیلے کے۔ فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم
پھر ہمارے پروردگار کے رسول اور ہمارے ربی نے ہمیں حکم دیا ان نقاتلکم حتی تعبدوا اللہ وحدہ، ان نقاتلکم حتی تعبدوا اللہ وحدہ، کہ ہم جنگ کریں گے کب تک؟ جب تک یہ ایک اللہ کی توحید کو قبول نہ کر لیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع نہ کر دیں، ہماری ان سے جنگ رہے گی۔ اب جنگ کا مقصد مال و متاع لوٹنا نہیں، عورتوں کو لونڈیاں بنانا نہیں، نہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کے لیے تیار کرنا کہ آپ اسلام قبول کر لو، زمینیں بھی تمہاری، حکومتیں بھی تمہاری، حاکم بھی تمہارا، چلو۔ حتی تعبدوا اللہ وحدہ، یہ ہے جنگ کا مقصد، یہ ہے جہاد کا مقصد۔ اور اگر مقصد یہ نہ ہو، قبروں کی عبادت اور درباروں کی حفاظت ہو، تو وہ جہاد ہی نہیں ہوتا، وہ جہاد ہی نہیں ہوتا۔ او تؤدوا الجزیہ، یا تو اسلام قبول کر لو، اپنے علاقے میں خوش و خرم رہو، یا پھر زمین پر زندہ رہنے کا تمہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ دیکھو، دو چیزیں، اسلام قبول کر لو، سب کچھ تمہارا ہے، اپنے علاقے میں رہو، پھر تمہیں جزیہ دینا پڑے گا مسلمانوں کو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، جان کی بھی مال کی بھی، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ، یہی تو اسلام کا مقصد ہے، دلائل سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ ان اذ بعث رب السماوات ورب الارضین، دلائل سے دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر دونوں چیزیں قبول نہیں، پھر میدان میں نکلو۔ وَأَخْبَرْنَا نَبِيُّنَا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم أو كما قال عليه السلام۔ اور ہمارے نبی نے ہمارے اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچایا، گویا شریعت وہ ہے جو اللہ بناتا ہے، اللہ نے بنائی ہے شریعت اپنی مخلوق کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی مخلوق تک پہنچائی ہے۔ وہ شریعت ہی نہیں جو نبی کی حدیث اور قرآن اللہ کی کتاب سے ثابت نہ ہو۔ کہا اگر ہم میں سے کوئی شخص مارا جائے گا، من قتل منا صار الى الجنت فی نعیم، نعمتوں والی جنتوں میں، وہاں پہنچ جائے گا۔ بھائی ہمارے تو بڑے مزے ہیں، ہمیں قتل کرو گے تو ہم جنتوں کے مالک بن جائیں گے، اور اگر لم یرا مثلہا قط، جو اس نے کبھی نہ دیکھی ہوگی، جنت کس نے دیکھی؟ یہاں تھوڑے سے خوبصورت منظر آ جائے کہ جنت ہے، سبحان اللہ، اللہ کی جنت کس نے دیکھی؟ اور یہ پیغام بھی دیا ہے وَمَن بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ، اور جو ہم میں سے باقی رہے گا تمہاری گردنوں کا مالک بنے گا۔ دین پھیلے گا، توحید پھیلے گی، پھر دیکھ لو اسلام کیسے پھیلا اور کہاں کہاں تک گیا، کیسے توحید کا بول بالا ہوا۔ اور پھر صحابہ اکرام، حدیث میں آتا ہے، آپ اس میں بیٹھتے تھے اور پھر ہنسا کرتے تھے کہ ہم کیا کرتے رہے، دیکھو کس کس کی عبادت کرتے تھے اور کیسے پتھروں کو تراشتے تھے اور ان کی پھر عبادتیں کرنے لگ جاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی 3159 نمبر ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ کی طرف روانہ کیا۔ ہم نے صبح ہی صبح وہاں جا لیا ان کو اور انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔
چنانچہ جنگ کے دوران میں ایک انصاری شخص اور میں دشمن کے ایک شخص تک پہنچے. جنگ شروع ہو گئی تھی. جب ہم نے اسے گھیر لیا، قابو کر لیا نا، تو اس نے موقع پر کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید پڑھ لیا، کلمہ توحید پڑھ لیا، اقرار کر لیا. اسامہ کہتے ہیں انصاری نے یہ سن کر اپنی تلوار ہی روک دی، کلمہ پڑھ لیا اسے، لیکن میں نے اپنے نیزے سے اسے قتل کر دیا. دیکھو، انصاری نے روک لیا اور اسامہ نے قتل کر دیا. اسامہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب ہم واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کیا تو نے اس کے لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے بعد اسے قتل کر ڈالا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تو جان کی بھی حفاظت ہوگی، مال کی بھی حفاظت ہوگی، تو نے گردن کیسے اتار دی اس کی؟ دیکھو، یہ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اتنا بھاری کلمہ ہے. میں نے عرض کی اللہ کے رسول، اس نے جان بچانے کی غرض سے کلمہ پڑھ لیا تھا. آپ نے فرمایا اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. ناراض ہو گئے اللہ کے پیغمبر، تو انہیں سے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا یا اسامہ؟ آپ اس کلمے کو بار بار دہرا رہے ہیں، یا اسامہ قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا اس نے. اب جس کی توحید ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ، وہ بڑا مواحد آدمی ہے، اس کے لیے راستے بڑے آسان ہیں. دیکھو، اس نے جنگ کے دوران تلوار سر پر پہنچی، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا. آپ بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں. اسامہ کہتے ہیں اتنی بار دہرایا، اتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہا، یہ پڑھا قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش میں آج کے دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا. اتنی بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اتنی بڑی غلطی. ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جب قیامت کے دن وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کر آئے گا تو تم اس کا کیا کرو گے؟ اللہ اکبر. یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اور یہاں سے گاجر مولی کی طرح مسلمان کو کاٹ دیتے ہیں، مسجدوں میں آ کر بم رکھ دیتے ہیں، دھماکہ کر دیتے ہیں، پبلک پلیس پر جا کر دھماکہ کر دیتے ہیں، اور جنت کی وعیدیں انہیں تکفیری ان کو سنا دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس کو وہ جانتا ہے معانی مطالب کہ یہ کلمہ کیا اقرار کرتا ہے، اسے علم ہے، اور اس کے بعد اسے تم بم دھماکہ کر دیتے ہو. بم دھماکے کے اندر وہاں کوئی اہل توحید جو مر جائے، بے گناہ مارے جائیں، معصوم بچے اور عورتیں قتل ہو جائیں، کون ذمہ دار ہوگا؟ اور خارجی ہو. اللہ کے دین کی تبلیغ کا تم نے، مجھے کہا گیا یہاں پر ایک شخص نے، میں نے تھوڑا سا ان طالبان کو سمجھایا جمعوں کے اندر، ایک شخص آ کر مجھے کہنے لگا چاہتے ہو دنیا میں زندہ رہنا؟ موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں. کہا یہ بند کرو اپنے جمعے، ایک ہی بم ہم رکھ کر بھیجیں گے بندہ، مسجد پوری اڑ جائے گی آپ کی. سبحان اللہ. تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو کیسے قتل کر دیتے ہیں؟ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. لا الہ الا اللہ. ہاں، اسے لا الہ الا اللہ کا مطلب پتہ نہیں. کیا تم نے اس پر حجت قائم کی ہے، دلائل دی ہیں، قرآن پڑھایا ہے، اس کے ترجمے پڑھائے ہیں، اس پر حجت قائم کر دی ہے جو اسے قتل کرنے کے لیے آئی؟ تو حکام کا کام ہے کہ کس کو قتل کرنا ہے اور کس کو قتل نہیں کرنا. یہ تو توحید والوں کی جب حکومت قائم ہوگی، سبحان اللہ. خارجیوں نے دیکھو کیسے امریکہ نے پہلے یہ بنوائی تنظیمیں، اور پھر ان کے ذریعے مسلمانوں کو کیسے مروایا، پھر ان ساری تنظیم کو صفایا کروایا. میں حیران ہوں. اللہ اکبر.
اذا جاءت یوم القیامہ، قیامت کے دن جب کلمہ توحید لے کر وہ آئے گا کہ عقیدہ میرا کتنا توحید والا تھا، میں نے تو سب سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا تھا، یا اللہ مجھے کیسے قتل کر دیا۔ اسامہ اس بات پر بہت پریشان ہوتے تھے رضی اللہ تعالی۔ تو اہل ایمان، کلمہ پڑھنے والا شخص، اس کو قتل نہیں آپ کر سکتے، اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ عقیدہ بیان کیجئے کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ مشرک۔ جب نامینیٹ کریں گے کسی بندے کو، کسی پوری جماعت کو، پر اس جماعت کے ہر فرد پر آپ نے دلائل حجت قائم کر دی ہے۔ اللہ کریم ہمیں فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس حدیث کا نمبر ہے صحیح مسلم 97 نمبر۔